اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں فرشتوں کے بارے میں ہے، ان کی بارے میں وہ کیا ہے، معصوم مخلوق ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی حیت کیا ہے، اس بارے میں معلومات ہیں اور نہایت اہم معلومات ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے ہے، مختصر ہیں، لہذا ضرور سنیں کہ فرشتے ہیں کیا، اور مختلف روایات جو ہیں پیش کی جائیں گی۔ ابن باب وے بسند معتبر روایت کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے، قدرت خدا کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، حضرت نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اگر زمین پر اترے تو تمام زمین اس کے لیے ناکافی ہے۔ بعض اتنے بڑے ہیں کہ پورے آسمان میں سماتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں تمام آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں، اور بعض ہوا میں کھڑے ہیں اور زمین ان کے ٹخنوں تک ہے۔ کیسا پاک اور بزرگ ان کا پروردگار ہے کہ پھر ان پردوں کی بابت سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجاب اول کے 7 طبقے ہیں، یعنی آسمانوں کے اوپر حجاب ہے۔ اب کتنے حجاب ہیں؟ ان حجاب کے 7 طبقے ہیں، ہر حجاب کی موٹائی 500 سال کی راہ کے فاصلے کے برابر ہے، ہر ایک کا درمیانی فاصلہ بھی اتنا ہے، ہر حجاب کے درمیان 70 ہزار فرشتے ہیں، اور ہر ایک فرشتے کی طاقت تمام انسانوں اور جنوں کی طاقت سے زیادہ ہے۔ پھر ان کے اوپر اور بھی حجاب ہیں جو ہر ایک موٹائی میں 70,000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد سر اوقات جلال ہیں، یہ 70,000 پردے ہیں، اور ہر ایک میں 70,000 فرشتے ہیں، ہر ایک میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد سرادے کی عزت ہے، پھر سرادے کے کبریا ہے، پھر سرادے کے عظمت، پھر سرادے کے قدس، پھر سرادے کے جبروت، پھر نور ابیض کے سرادے، اس کے بعد سرادے کے وحدانیت ہے۔ اس کا فاصلہ 70,000 سال راہ کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کے بعد حجاب اعلیٰ ہے۔ علی ابن ابراہیم امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے۔ حضرت رسول اکرم نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، پنڈلیوں پر موتی اس طرح تھے جیسے سبزے پر شبنم کے قطرے پڑے ہوں، اور زمین و آسمان کے درمیان سمائے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ میکائیل کو زمین پر آنے کا حکم فرماتا ہے، اس کا ایک پاؤں 7ویں آسمان پر ہوتا ہے اور دوسرا زمین پر۔ پھر فرمایا اللہ نے ایسے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں جن کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا آگ کا۔ ان کی تسبیح یہ ہے، خدا پاک جس نے برف اور آگ میں الفت پیدا کر دی، ہمیں اپنی تسبیح اور عبادت پر قائم رکھ۔ پھر حضرت نے فرمایا فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو صرف یہی ضرورت ہوتی ہے کہ نسیم عرش سے، یعنی عرش کی جو ہوا ہوتی ہے خوشبودار ٹھنڈی، وہی ان کی غذا ہے، باقی انہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض فرشتے ایسے ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، بعض سجدہ الہی میں۔ ہر شب 70,000 فرشتے زمین پر نازل ہو کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر رسول خدا پر سلام پڑھتے ہیں، پھر امیر المومنین پر سلام پڑھتے ہیں، پھر قبر حسین پر آتے ہیں، صبح آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح دوسرے روز اور گروہ ملائکہ زمین پر آتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ معتبر روایت میں ہے کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا، یا حضرت فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرشتے زمین کی خاک کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں جو صرف آسمانوں پر ہیں۔
آسمانوں پر پاؤں رکھنے کی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے کا مکان نہ ہو۔ وہ سب خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس پر موکل ہیں، ہر روز اس کا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر فرشتہ نہ ہو، ڈھیلا ہو، درخت ہیں، جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہر فرشتہ ہم اہل بیت رسول کی محبت کے وسیلے سے درگاہ الہی میں تقرب چاہتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ معصوم مخلوق بہت زیادہ ہے جن کو گنا نہیں جاتا۔ یا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی عظمت کو بھی کہتا ہے کہ یہ بھی ایمان میں شامل ہیں کہ ہم ان کو معصوم مانیں اور اللہ کی مقدس مخلوق مانیں، جنہیں دنیاوی کسی چیز کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔